اسی کو لے کے چلتے ہیں شفیع جان کے پاس. جی شفیع جان، یہ بڑی تسلی ہوئی، پوری قوم کو تسلی ہوئی کہ ایک میٹنگ جو کہ ہونی چاہیے تھی بہت پہلے، یہ ہوئی، بڑی اہم میٹنگ ہوئی. اور اس میٹنگ سے کیا ہم اخذ کیا کریں؟ اب جو معاملات ہیں اس پر زیادہ فوکس ہوگا، کے پی میں جوائنٹ ایک ایفرٹ ہوگا. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. آج جو حملہ ہوا اسلام آباد میں، جو خودکش حملہ ہوا، وہ انتہائی ہی بزدلانہ کاروائی ہے، اور جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اسلام آباد پولیس کی بات کریں تو اسلام آباد پولیس کو اب تھوڑا پروفیشنل اپروچ اپنانا ہوگا. یہ جگہ جگہ پہ ناکے تو لگا دیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں تک ان کا پہنچنا اور پھر اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا، تو اس پہ گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے، پولیس کو بھی سوچنا چاہیے، اور دہشت گردی کے خلاف ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا. ہم نے پہلے بھی یہ بات کی، ہم دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ چاہے بلوچستان ہو، چاہے خیبر پختونخوا ہو، چاہے اسلام آباد ہو، یا پاکستان کا کوئی بھی حصہ ہو، جہاں بھی دہشت گردی ہوگی اس کی مذمت بھی کریں گے، اور اس کے لیے کوئی ہمیں آگے بڑھ کے سٹیپ فارورڈ کر کے کچھ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی پڑے گی، اور اپنی پالیسی بھی سوچنا پڑے گا. جہاں تک اپیکس کمیٹی کی بات ہے، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے اپیکس کمیٹی کو بلایا، اس کو چیئر کیا. کور کمانڈر پشاور نے اس میں شرکت کی، آئی جی ایف سی وہاں پہ موجود تھے، آئی جی پولیس خیبر پختونخوا وہاں پہ موجود تھے، صوبائی وزراء وہاں پہ موجود تھے. بڑی کل کے باتیں ہوئی صوبے کے امن و امان کے حوالے سے. صوبے میں جاری اس وقت دہشت گردی کی جو لہر ہے اس پر بریفنگ دی گئی، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے تمام جو خدشات تھے وہ ان کے سامنے رکھے. جو پاکستان تحریک انصاف کی اور خیبر پختونخوا حکومت کی ایک پالیسی ہے اس پہ بات ہوئی. ہمارا یہ ماننا ہے کہ تمام لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے، تمام سیاسی جماعتوں کو جو خیبر پختونخوا میں ہیں، معززین ہیں، جو سیاسی نمائندے ہیں، ان کو آن بورڈ لیا جائے، اور ایک نئی نیشنل پالیسی بنائی جائے جس میں وفاقی حکومت بھی اونرشپ لے، جس میں صوبائی حکومت ہو، جس میں سیکیورٹی ایجنسیز ہو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیٹھے، اور ایک نیشنل پالیسی بنائے. اور نیشنل پالیسی کے ذریعے ہی اس دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو سوچنا ہوگا، اور ایک ہی دفعہ میں ایک نیشنل پالیسی بناتے ہیں، ٹی یو آر سیٹ کرتے ہیں، اور ایک ہی دفعہ میں اس سے جان چھڑاتے ہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا. بڑی کھل کے اس پہ باتیں ہوئی، بند کمروں کے فیصلوں پہ باتیں ہوئی. جس طریقے سے خیبر پختونخوا یا تیراک کا آپریشن، اس پہ کھل کے بات ہوئی. کافی پروڈکٹیو میٹنگ ہوئی دونوں اطراف سے. اپنے اپنے جو ایک اسکول آف تھاٹس ہے اس پہ بات ہوئی، اور ایک جامع لائبل پہ بات ہوئی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جامع لائبل سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. دہشت گردی سے سب سے زیادہ جو اس وقت افیکٹڈ ایریا ہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہے، جس کے ایفیکٹس پورے پاکستان میں اس وقت پھیل رہے ہیں. تو اس کو روکنا ہوگا، اور روکنے کے لیے تمام لوگوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا. نیشنل ایکشن پلان تو اختیار ولی صاحب ایک موجود ہے، اور شفیع جان موجود ہے. یقیناً اس میٹنگ میں بات ہوئی ہوگی، اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. ایک نئی پالیسی آپ فرما رہے ہیں، اسکریچ سے تو نہیں بنے گی نا؟ جی ایک سیکنڈ میں اختیار ولی صاحب کے پاس آتی ہوں، پھر آپ کے پاس اور مروت صاحب کے پاس. جی اختیار صاحب. دیکھیں، نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ایک بار بن چکا ہے، وہ بار بار نہیں بن سکتا. اب میں یہاں پر آج میں کسی پولیٹیکل ڈویژن میں نہیں جانا چاہتا. نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد جو ہے وہ گزشتہ 2 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ ہو، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس میں مدد نہیں کر رہی تھی. جس طرح نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز میں پہلے اس میں کچھ آگے بڑھنے کا موقع آیا تو پی ٹی آئی نے اور پھر اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے مدد نہیں کی. پھر ابھی جب ہم یہ کرنا چاہ رہے تھے تو بھی اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ تھوڑا سا باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز، میں یہ تنقید کے لیے نہیں کر رہا ہوں، یہ اس کو اگر تنقید بھی ہے تو اس کو برائے اصلاح لے لیں. میں کسی کو زج کرنے کے لیے نقصان یا پولیٹیکل کل کی میٹنگ سے چلتے ہیں. اختیار ولی بھائی ذرا کل کی میٹنگ سے آگے بڑھتے ہیں کہ کل کی جو میٹنگ ہوئی وہ ایک اچھی میٹنگ تھی، اور یہ جو معاملات آپ بھی بات کر رہے ہیں اور شفیع جان بھی، تو یقیناً ان سے بات آگے بڑھی ہوگی کل کی میٹنگ میں، یا نہیں؟ بالکل بڑی ہے، بالکل بڑی ہے، اور بہت پازیٹیو سمت میں گئی ہے. بات بہت آگے چلی گئی ہے اور آگے مزید بڑھتی نظر آتی ہے. سہیل آفریدی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں وزیر اعظم شہباز شریف کو اللہ نے یہ ایک خصوصیت دی ہوئی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ علی امین جب وزیر اعلیٰ بنے تو وہ بھی بہت بہکی باتیں کرتے تھے، بغاوت بھری باتیں کرتے تھے، لیکن جب ان کے ساتھ 1-2 میٹنگ میں بیٹھ گئے تو ان کے بیانات بدلنے لگے. پھر شاید وہ پی ٹی آئی کو زیادہ قابل قبول نہیں رہے.
پھر آپ دیکھیں کہ اگر یہ ہمارے جب پاکستان کی حکومت ہم نے سنبھالی 2024 کے الیکشن کے بعد، تو پاکستان آلریڈی آئسولیشن میں ڈپلومیٹیکلی گیا ہوا تھا. آج جی سعودیہ کا کنگ کیا، قطر کا کیا، ایران کیا، چائنا کا کیا، امریکہ کا پریزیڈنٹ تو آ کے آپ کے وزیر اعظم کا مائک بھی سیٹ کر دیتا ہے. تو پرائم منسٹر شہباز شریف کو اللہ نے یہ خصوصی ایک طاقت، میں کہتا ہوں وہ کہتے ہیں نا جس کو وہ کیا کون سی سپر پاور کہتے ہیں ان کے پاس ہے، کہ جب وہ کوئی ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو وہ بالکل راہ راست پہ آ جاتے ہیں اور جی وہ پھر صحیح راستے پہ چل. تو ٹھیک ٹھیک. سہیل آفریدی کی ملاقات جو ہے اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان اور امن کی طرف اور اپنی ریاستی ذمہ داریوں کی طرف ان کا وہ بڑا کا دھیان رجحان جو ہوگا. ہے وہ ویسے چلا گیا، ان کا جی رجحان جی ہوگا. جیسے آپ نے سپر پاور تو بہرحال ایک اللہ ہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اور میں سب پارٹیز کے حوالے سے یہ بات کری ہوں، پاکستان کو ہم نیچا دکھاتے ہیں کہہ کے بار بار کہ کبھی آئسولیشن کبھی نو آئسولیشن، اب اس حکومت کے بعد اگلی آئے گی وہ کہے گی پچھلی آئسولیشن میں. تو یقینی طور پہ شہباز شریف صاحب بڑی ایک تندہی سے بڑی ایبلی کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک جو حکومت رہی، پاکستان آئسولیشن میں کبھی نہیں تھا. یہ ہندوستان کا یا اور کوئی ہمارا ملک کا جو ہمارے خلاف ہے تو سمجھ آتی ہے، پاکستانی خود کہیں کہ ہم آئسولیشن میں گئے تو یہ درست نہیں ہے. حقیقتاً آپ کہہ سکتے ہیں کبھی بہتری ہوتی ہے کبھی کم بہتری ہوتی ہے. تو اختیار ولی صاحب اگر آپ معذرت سے مجھے کہنے دیں کہ کبھی آئسولیشن میں پاکستان نہیں گیا. پاکستان ایسا ملک ہے ہی نہیں جو آئسولیشن میں جا سکے فار اے نمبر آف ریزنز. بٹ مروت صاحب آپ بتائیں گے جو ہمیں لگتا ہے بڑی اچھی کل ڈیولپمنٹ ہوئی، اور یہ ضرور بات ہے کہ شہباز شریف صاحب نے میٹنگ کی اور اس کے بعد اب رانا ثناء اللہ بھی بات کریں میٹنگ کی، تو یہ ملاقاتوں سے تو پھر فاصلے کم ہوتے ہیں. جی کل کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ قوم کے لیے بڑی اچھی پیش رفت ہے، اور اس میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی حکومت کے موقف کو مانا گیا، اور یہ ایک ونڈیکیشن ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی، جو یہی بات کر رہی تھی کہ ہماری منشا کے بغیر لوگوں کو نکالا گیا. کیونکہ اگر جس طرح جوابی آپ نے پریس کانفرنسز دیکھی تھی وفاقی وزراء کی، بات یہ ہے کہ دہشت گردی جیسے مسئلے پہ یہ تقسیم، یہ تفریق تو ہونی نہیں چاہیے کہ کوئی نون کا ہے کوئی پی ٹی آئی کا ہے، کیونکہ یہ افریط ہمیں کھا رہا ہے. بے شک. اور 25 سال ہو گئے پاکستان کو اس جنگ میں لڑتے ہوئے، اور آئے دن ہمارے بے گناہ عوام اپنے خون سے وہ قربانیاں دے رہے ہیں جو ان پہ واجب ہی نہیں ہے. جو مساجد میں نماز پڑھنے گئے تھے، چاہے وہ اہل تشیع ہو چاہے اہل سنت ہو، پاکستانی ہیں، لیکن ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ یہ پاکستانی ہے. اب بات یہ ہے کہ کچھ ہیڈز رول ہونے چاہیے، جو ذمہ داران ہیں، چاہے پاکستان کے کسی خطے میں اتنے بڑے وسائل ہیں آپ کے پاس، یعنی کہ آپ نے دنیا جہان کے چیزوں پہ آپ خرچ کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے ہیں وہ ڈیوائسز لگاتے ہیں جو سینسٹیو مقامات یا شہروں کے گرد، دو قسم کے، ایک زمین میں لگا دیں تو جو بھی گاڑی گزرے گی اس کا سکین ہوگا، اس کا ایکس رے آپ کے پاس آئے گا اور وہ الارم بھیجے گی. ایک ہوائی ہے جو ویپر اینڈ ایکسپلوسیو ڈیٹیکشن ٹولز ہیں، آپ چھت پہ لگا دیں. یہ ہم کر نہیں رہے ہیں. وہ سیاسی ورکروں کے پیچھے تو پڑی ہے اب، اور ہمیں کبھی کامیابی نہیں، خبر نہیں ملی کہ جناب یہ کوئی واردات انہوں نے روک دی. تو لہذا اسلام آباد تو ہب ہے ایجنسیوں کا، تو جب یہ آئے جگہ پہ ہر جگہ پہ آپ نے گاڑیوں کی قطاریں، ہم روزانہ ان سے گزرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ جس نے نکلنا ہے وہ نکل جاتا ہے اور جناب بے گناہ لوگ. یہ جو ابھی مجھے یہ خبر آئی ہے کہ وہ مرنے والوں کی تعداد 90 تک پہنچ گئی ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ اسلام آباد کی تاریخ کا موسٹ ڈیوسٹیٹنگ انسیڈنٹ ہے، اور اس پہ جو ذمہ داران ہیں، چاہے وہ آئی جی ہے اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہے،
ان کے بھی ذمہ دارانوں کو اور قوم کو بتانا چاہیے کہ ان لوگوں کو ہم نے نشان ہم عبرت نے بنا کوشش کی ہے کہ پولیس سے کسی کو ابھی بلائیں، کسی آئی جی سے کسی بات ہو نہیں پا رہی. ناظرین ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بات ہو. اب میں ذرا چاہوں گی کہ اگر ہم ایک تو خیر چاہے بلوچستان ہو، چاہے جو اسلام آباد میں ہوا ہے، چاہے سندھ میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، اور آگے جو 2-3 دن ہیں ناظرین، لوگ نکلیں گے باہر، کہیں بسنت ہے تو کوئی لٹریچر فیسٹیول ہے تو کہیں کچھ ہے، اور آج تو بہرحال جن لوگوں کے پیارے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ادھر تو قیامت ٹوٹی ہوگی، جنازے ہوں گے. آپ کو معلوم ہے اس ملک میں تو جنازوں پر بھی اٹیک ہوا ہے، چاہے سوات ہو چاہے کوئٹہ ہو، تو بہت ہی چوکنا رہنا ہے. چاہے ادارے ہیں، چاہے ایجنسیز ہیں، چاہے پولیس ہے، یہ بالکل سب کی بات درست ہے اپنی جگہ. ہم یہ چاہیں گے کہ بریک لیں، بریک کے بعد آ کے ناظرین بات کریں گے. اور اچھی بات ہے ہمارے ساتھ اختیار ولی صاحب بھی ہیں کہ جو حکومت کی طرف سے اب یہ لگ رہا ہے کہ جی بات چیت کی طرف قدم بڑھائے جا رہے ہیں اور سنجیدگی سے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو، ان کے خاندان کو آج رپورٹس بھی، میڈیکل رپورٹس بھی مل گئیں. باتوں کو اس حد تک پہنچنا ہی نہیں چاہیے بہرحال تو، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ رپورٹ دے دی گئی ہے تو کچھ تجسس جو ہے خاندان میں وہ کچھ اس میں کم ہوگا. ظاہر ہے ملاقات تو لازمی ہے، وہ چاہتے ہیں اور بار بار ڈیمانڈ کرتے ہیں، کورٹ میں بھی گئے. لیکن بریک پہ بعد ہم آتے ہیں اور بات کریں گے گفتگو جو حکومت کی، اور لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی شاید شروع ہو رہی ہے.